قرآن جب قارون کا ذکر کرتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ قارون قوم موسیٰ سے تھے، حضرت موسیٰ کی قوم میں تھے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے اسے اتنا خزانہ دیا کہ اس کی چابیاں اٹھانے والے تھک جاتے تھے. یعنی خزانہ، اتنا خزانہ تھا کہ جو خزانے کی چابیاں تھیں نا وہ اونٹوں کے اوپر، وہ تھک جاتے تھے، اتنا پیسہ. یہ دنیا. تو لوگوں نے کیا کہا قارون اس پر اتنا اتراؤ مت، خدا نے دیا. قارون سے یہی تو غلطی ہوئی. قارون اپنے خزانے، قارون کیا کہتا ہے؟ قارون کہتا ہے یہ جو میرا مال ہے یہ میں نے اپنے علم سے کمایا ہے. کہاں گیا قارون کا خزانہ؟ قارون کا خزانہ تو کہاوت بن گیا نا کہ بھائی قارون کا خزانہ مل گیا کیا، کیونکہ ایسا کھویا آج تک نہیں ملا کسی کو قارون کا خزانہ. خدا جب غرق کرنے پر آئے تو غرق کر دیتا ہے، کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو. دنیا آج ہمیں کیا دکھا رہی ہے؟ ملینئر، بلینئر. دنیا کیا ہے آج دنیا ہی دکھا رہی ہے نا، اتنے دنیا میں ملینئر ہیں، اتنے بلینئر ہیں. کیا یہ چیز انسان کو کھینچتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے. اب ہم بھی جب دیکھتے ہیں، مثلا کسی کو دیکھتے ہیں، مثلا فلانے کے پاس جزیرہ ہے، جزیرے میں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، وہ اتنا پیسہ ہے، کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس بھی ہوتا. اور بنی اسرائیل نے قارون کا خزانہ دیکھ کے کیا کہا تھا؟ یا لیتنا، کاش ہمارے پاس بھی یہ دولت ہوتی. تو خدا نے ان کو کہا یہ دولت چاہیے تمہیں. متوجہ ہوئے. عزیزان محترم، یہ محبت مال کی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کمائیں نہیں، آپ کل کو بولے مولانا صاحب نے منع کر دیا ہم تو نوکری نہیں کریں گے، ہم کمائیں. ایسا کوئی نہیں اسٹوری. حلال رزق کمائیں، محنت کریں اور اچھا کمائیں، مگر آپ کا مال آپ کا نہیں ہے. جتنا آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کا مال ہے. جب آپ ضرورت سے زیادہ مال اپنے اوپر خرچ کریں گے تو پھر فساد معاشرے میں شروع ہو جاتا ہے. اس فساد کو روکنے کے لیے بہرحال آپ کو اپنے مال کو صحیح خرچ کرنا ہے. قرآن میں پروردگار کہتا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، فتنہ. خب یہ فتنہ کیا ہے؟ یہ بنی قریظ جو قبیلہ تھا یہودیوں کا، اس کے ساتھ کہتے ہیں 20-22 دن جنگ رہی. یہ بھی ایک انہوں نے بھی کمپیکٹ باندھ لیا کہ ہم رسول خدا سے کہ ہمیں بنا دیں، ہم نکل جاتے ہیں، یہاں سے نکل جاتے ہیں. لیکن ابو لبابہ جس کو یہ بھیجا گیا کہ یہ کام کرے، اس نے خیانت کی. خیانت کیوں کی؟ یہ آیت اسی کی ذیل میں اتری ہے. اس نے خیانت کیوں کی کہ اس کی جو فیملی تھی، اس کی جو اولاد تھی، اس کا جو مال تھا وہ اسی جگہ پہ تھا. اس نے اپنے مال اور اولاد کی خاطر خیانت کی رسول خدا سے، اسلام سے. اب اسے احساس ہو گیا، آیت نازل ہو گئی. اس نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. نہ کھانا نہ پینا، صرف گریا، اور کہا کہ جب تک مجھے رسول خدا آ کر یہ کہیں گے نہیں کہ اللہ نے مجھے معاف کیا ہے، 7 دن یہ ستون سے بندھا رہا. پھر قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ پروردگار نے اس کو معاف کر دیا. عزیزان محترم، مگر ہر کسی کو یہ موقع نہیں ملتا کہ انسان اس مال اور اس اولاد کی محبت میں، کل کو ہماری زندگی میں اگر کوئی مشکل آئے تو کیا ہم اپنی مال اور اپنا اولاد قربان کرنے کو تیار ہیں؟ یہ آج ہم انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ کربلا میں کیا ہوا؟ چھوٹا 13 سال کا بچہ، وہ جس کا شعار ہے حسینی امیر و نعم الامیر، وہ ایک بچے کا شعار ہے نا 13 سال کا. کربلا میں اس کا باپ شہید ہو جاتے. آتا ہے امام حسین کے پاس کہ مولا مجھے اجازت دیں لڑنے کے لیے. مولا کہتے ہیں تمہارے باپ نے شہادت کر لی، کافی ہے تمہارے لیے، تم اپنی ماں کا سہارا بنو. کہا نہیں، میری ماں نے خود بھیجا ہے مجھے. یعنی کیا؟ یعنی جب امام ہے تو اولاد امام کے نام پہ جائے، کٹ جائے، مر جائے. یہ موت نہیں ہے، یہ بقا ہے، بقا.
آج اسی کو یاد کر رہے ہیں نا آپ، اس لڑکے کو، اس بچے کو، جوان جتنے بھی تھے کربلا میں. ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے امام کے لیے اپنے مال اور اپنی اولاد کو تیار کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس قابل کر رہے ہیں بیٹا یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ تیاری کر لو؟ لیکن میں بہرحال بہت معذرت کے ساتھ، میں معاشرے کو، جب میں خود ظاہر ایسی معاشرے کا حصہ ہوں، باہر سے تو نہیں آیا، ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر، ہم نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا. ہم اپنی اولاد کو بہت ہوا تو زیادہ ہوا تو تنگ کر رہا ہے، موبائل پکڑا دو، ٹیبلٹ پکڑا دو. کیا دیکھ رہا ہے وہ؟ دشمن کو پہچاننے کی کوشش کریں. ہم اپنے دشمن کو، بچوں کی بھی ویڈیو ڈالتے ہیں ہم لوگ ٹک ٹاک پہ، کتنے ہمیں لائکس آئیں گے، کتنے ویوز آئیں گے. ہم اس کو ابھی سے حب المال اور حب شہرت میں ڈال رہے ہیں. جب اس کا اپنا وقت آئے، جب اس کی چیز آئے، اسٹریٹجی آئے، دیکھیں آپ، دیکھیں دنیا کتنی دیوانی ہو گئی ہے اس ٹائم. اپنی گھر کی تصویریں، گھر کی ویڈیو، فلانی جگہ جا رہے ہیں، کیوں دنیا دیکھے گی؟ شہرت خطرناک ہے، انسان کو برباد کر دیتی ہے. اور ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں. زن محترم، ہماری اولادیں کیا امام کے لیے تیار ہیں؟ استاد دانشمند واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جوان اپنے گھر میں تھا تو دیکھا کہ ڈور بیل بجی، اسکرین، کیا دیکھتا ہے؟ دیکھا تو اس نے امام جو ہیں وہ دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. کہا کون؟ کہا مہدی. کہا مولا. کہا مجھے 2 منٹ دے، میں ذرا جلدی جلدی اپنا گھر صحیح کروں. اتنی دیر میں اس نے باہر نکل کے دیکھا امام گلی کے کونے پہ کھڑے ہوئے، اور امام خدا کی بارگاہ میں آنکھوں سے آنسو ہیں. کہہ رہے ہیں پروردگار، میں نے ان سب کے گھروں کو کھٹکھٹایا، کوئی کہتا ہے 5 منٹ، کوئی کہتا ہے 2 منٹ، کوئی میرے لیے تیار نہیں ہے. نہیں ہے تیار. میں تیار ہوں. کاش میں کربلا میں ہوتا، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. کاش میں کربلا میں ہوتا. ابھی امام بولے میں آ رہا ہوں آپ کے گھر پہ. گھر ہے ایسا، تیاری ہے. اس مال اور شہرت کی محبت کو ہٹائیں، تب امام کی محبت دل میں آئے گی. اور جس کے دل میں امام کی محبت آ جائے وہ گمنام مر جاتا ہے. خدا پھر جسے چاہے، جس کے نام کو جہاں پھیلانا چاہے. شہید اپنے وصیت نامے میں لکھتا ہے، میں پہلے پڑھ چکا ہوں عزیزان محترم، شہید 8 سال عراق ایران کی جو جنگ تھی، اس میں ایک شہید، اس کا بعد میں وصیت نامہ ملا. اس نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہوا، جوان تھا عزیزان محترم، جوان، کہتا ہے پروردگار پہلے تو مجھے رات کو اٹھاتا تھا. کب؟ سحر میں، فجر سے پہلے. تو میں ناز کرتا تھا، میں کروٹ بدل کے سو جاتا تھا. تو چاہتا تھا مجھ سے بات کرے، لیکن میں ناز کرتا تھا. ہوتا نا بیٹا، ماں کیا کہتی ہے بچے سے؟ بیٹا سن لو. بیٹا تو نہیں. بچے لاڈ کرتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں؟ ناز کرتے ہیں نا. خدا کہتا، وہ کہتا ہے خدا مجھے اٹھاتا تھا، اٹھو عبادت کرو، مجھ سے بات کرو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں کروٹ بدل کر سو جاتا تھا. اب وہ کہتا ہے کہ اب میں فرسٹ لائن پہ، خط مقدم پہ کھڑا ہوں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ملاقات کروں، یعنی شہید ہو جاؤں. اب تو ناز کر رہا ہے، اب تو مجھے تڑپا رہا ہے پروردگار. کربلا یہی تو داستان ہے. کربلا میں جو آئے وہ تڑپ رہے تھے، پہلے کون جائے گا. ملاقات جاتے تھے. اللہ اکبر، کیسی تڑپ ہے عزیزان محترم. بہرحال یہ چند دقیقے آپ سے. جوان ہیں آپ ماشاءاللہ سارے. وہ ایک جوان جو کربلا میں ہے، وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. میں معرفت، ہمارے استاد آیت اللہ تحریری کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کی معرفت ہم نہیں پہنچ سکتے.
کہ وہ جو آخری لمحہ ہے نا حضرت علی اکبر کا، کہ جب سید الشہداء اپنے بیٹے کے رخسار پہ رخساروں کو رکھتے ہیں، تو اس وقت حضرت علی اکبر نے اپنے بابا سے کچھ کہا ہے. کیا کہا؟ بابا ابھی روح پرواز نہیں کی ہے، زندہ ہیں. کہا بابا میں دیکھ رہا ہوں جد رسول خدا اور امیر المومنین جام کوثر لے کر آ رہے ہیں. یعنی کیا مقام ہے حضرت علی اکبر کا، آسان تھوڑی ہے، آسان نہیں ہے زنمت. امام فرماتے ہیں کہ جب ہم چاہتے تھے کہ رسول خدا کی آواز سنیں تو ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے. ہم چاہتے تھے کہ رسول خدا کے چہرے کی زیارت ہو تو ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے. ایسا خوبصورت جوان ہے جو شبیہ پیمبر ہے. یہی بھی ایک وجہ تھی نا کہ شبیہ پیمبر کو لے کے جائیں، شاید امت رسول کی محبت میں. یہاں تو پتہ چل جائے کہ رسول خدا کے نالین مبارک تھے، رسول خدا کے بال مبارک تھے، لوگ کیسے چومتے ہوئے جاتے ہیں ہر جگہ. اور یہاں خون پیمبر، شبیہ پیمبر. عزیزان محترم، مگر اس جوان کی معرفت یہ ہے، اس کو پیدا کریں. یہ جملے صرف مصائب میں سن کر گھر جانے کے نہیں ہیں، یہ جملے اپنے وجود میں نفوذ کرنے کے ہیں. جو حضرت علی اکبر نے کہا جب امام حسین کی سواری جا رہی تھی نا، آنکھ لگی، اٹھے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا بابا یہ کلمہ آپ کی زبان پہ کیوں جاری ہوا؟ وہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک منادی جو ہے وہ ندا پھیلا، کیا کہ اس کارواں کے پیچھے موت ہے. تو حضرت علی اکبر نے ایک سوال پوچھا بابا سے، بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں بیٹا ہم حق پہ ہیں. کہا تو بابا پھر کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے؟ یہ ضروری ہے، یہ اعتقاد ہے، یہ ایمان ہے. یہ علی کا پوتا موت سے نہیں گھبراتا. لیکن کمال دیکھیں آپ، یہ جوان اتنا خوش اخلاق جوان ہے، اتنی اس کی رسپیکٹ ہے اہل حرم میں کہ پورے راستے میں جہاں امام کو کوئی بات پہنچانی ہوتی تھی تو علی اکبر کو بھیجتے تھے. اور اہل حرم علی اکبر سے محبت بھی بڑی کرتے تھے. بس عزاداران محترم، روز عاشورائی امام کا مؤذن موجود ہے جو اذان دیتا ہے، لیکن امام نے کہا نہیں، علی اکبر آج اذان آپ دیں گے. بس عزاداران محترم، ام لیلہ بھی جانتی تھی کہ یہ آخری اذان ہے، آخری اذان. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ آخری اذان تھی جو کربلا میں گونجی. آج تک کمال نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے کہ وہ جو اذان علی اکبر نے دی تھی کربلا میں، آج تک علی اکبر جوان ہے، آج تک وہی علی اکبر ہے.